نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ الحمدللہ، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اس کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے والدین سے محبت کریں، اپنے عزیز و اقارب سے محبت کریں، اپنی اولاد سے محبت کریں، ہم دنیا کی اور بہت سی چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کا جذبہ ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور یہ محبت انسان کے جذبات کا ایک حصہ ہے۔ محبت زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے، محبت مشکلوں کو آسان کر دیتی ہے، محبت انسان سے بڑی بڑی قربانیاں کروا دیتی ہے۔ وہ کام جو عام حالات میں انسان کے لیے کرنا مشکل ہوتے ہیں وہ محبت میں بہت آسان ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ہمیں ہڈیوں اور گوشت پوست کا پتلا نہیں بنایا، ہمارے اندر لطیف جذبات رکھے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ انسان جو مٹی سے بنا اس کے اندر اللہ نے روح ڈالی اور پھر اس کو محبت کرنا سکھایا، اس کے اندر ایک دل رکھا اور دل میں جذبات رکھے۔ عام طور پر انسان کسی چیز سے محبت کیوں کرتا ہے، کسی کو بھی اپریشیٹ کیوں کرتا ہے، کب کرتا ہے، انسان کسی بھی چیز سے اٹریکٹ کیوں ہوتا ہے، اس کی طرف بڑھتا کیوں ہے؟ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو اس کا قابل تعریف ہونا، اس کی صفات، اس کی خوبیاں، اس کے اندر پائی جانے والی کوالٹیز جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی، اور دوسرے یہ کہ اس کی ذات سے کوئی فیض پہنچتا ہے، اس چیز سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جو انسان زیادہ نفع مند ہوتا ہے، جو انسان کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، جو چیز انسان کو زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے، انسان قدرتی طور پر اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر اس کے اندر کچھ خوبیاں ہیں تو بھی انسان اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ دونوں چیزیں ہیں، آپ سب کے فائدے کے لیے، صرف مسلمانوں کے نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ انسان تو انسانوں کے علاوہ جانور بھی اور ہمارا انوائرمنٹ بھی اور یہ تمام چیزیں، اور صرف ایک انسان کا جہان نہیں، جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین۔ مرسی پر مین کائنڈ عام طور پر کہا جاتا ہے، لیکن صرف مین کائنڈ نہیں بلکہ اینیملز اور یہ درخت اور پودے اور فضا اور ہوا، ان ساری چیزوں کے لیے بھی، جن اور ان سب کے لیے آپ کا وجود، آپ کی ذات، آپ کا پیغام، آپ کا اخلاق، آپ کے طور طریقے ایک رحمت کا پیغام ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ آپ کے اندر جو بے پناہ کوالٹیز تھی، جو بے پناہ اخلاق تھا، جو زبردست تھا، اس کی تعریف تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی۔ وہ کسی انسان کی تعریف کا تو محتاج ہی نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سب سے سچی بات ہے۔ مثلاً کوئی انسان آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ تعریف سچی بھی نہیں ہوتی، وہ صحیح بھی نہیں ہوتی، وہ صرف خوش آمد ہوتی، تو آپ اسی پر ہی خوش ہو جاتے ہیں، اور بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے وہ تو مجھے بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو انسانوں کی تعریف پر تو آپ اعتبار ہی نہیں کر سکتے۔ تو سب سے زیادہ قابل اعتبار تعریف کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جو انہوں نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی۔ اس سے بڑی شہادت، اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کوئی ہے ہی نہیں۔ سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ نون، قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھ رہے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ لوگ آپ کو مجنون کہتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ نہیں، آپ مجنون نہیں ہیں، لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے وہ اجر ہے یقینی طور پر کہ جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں۔ اور اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کہ جو بھی ہمیں ہدایت پہنچی ہے قرآن میں سے، سنت میں سے، ساری کی ساری آپ ہی کے ذریعے پہنچی۔ آج امت کا کوئی بھی فرد کہیں بھی بیٹھا ہوا، چاہے افریقہ میں چاہے امریکہ میں، قرآن کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے تو اس کا اجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے۔ ایک لامتناہی سلسلہ ہے، اور ہر روز وہ اجر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔
اور پھر دوسری طرف ہم میں سے ہر شخص درود پڑھتا ہے. یعنی جب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ درود سکھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا اور ہم سب پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور پڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ درود دراصل کیا ہے؟ آپ کے حق میں دعائیں خیر ہے. تو یہ سب آپ کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے. ہم سب آذان کے بعد آپ کے لیے درجۃ الرفیع الوسیلہ اور درجہ رفیع مانگتے ہیں, آپ کے درجوں کی بلندی مانگتے ہیں. حالانکہ آپ کا درجہ تو آلریڈی سب سے بلند ہے. لیکن آپ سوچئے کروڑوں اربوں اور خربوں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کیے چلے جا رہے ہیں, دعائیں کیے جا رہے ہیں. وہ کتنا بڑا اجر ہے. کیا اتنی دعا کسی اور کے لیے ہو سکتی؟ اتنی محبت کسی اور سے ہو سکتی؟ اتنا بڑا اجر کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور یہ سلسلہ قیامت تک ختم ہونے والا ہی نہیں, اور پھر آخرت میں تو خیر وہ اجر ہوگا کہ جس کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. تو دنیا میں بھی ہر روز آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی, آپ کا مشن مکمل ہونے کے بعد بھی آپ کے درجے بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کا اجر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور پھر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور بے شک آپ البتہ اخلاق کی بلندیوں پہ فائز ہیں. سب سے بلند ترین اخلاق ہے آپ کا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدح ہے, تعریف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ قابل تعریف وہی ہوتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. جنت میں دو چیزیں سب سے زیادہ لے جانے والی انسان, ایک اللہ کا تقویٰ اور دوسرے اچھے اخلاق. اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات بھر قیام کرنے والے سے بھی زیادہ بڑا اجر پانے گا. ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو تمنا کرتے ہیں کاش ہم زیادہ سے زیادہ روزے رکھ سکیں, لیکن رکھ نہیں پاتے. خواتین کی طور پہ یہ مجبوریاں جن کی وجہ سے چاہنے کے باوجود بھی وہ نہیں رکھ پاتی. راتوں کا قیام, اس میں بھی آپ دیکھیں بچوں کی پیدائش ہو, بچوں کو پالنا ہو, ان سب میں بھی قیام کتنا مشکل ہوتا ہے. اور بائی دا ٹائم عورتیں سارے پروسیس سے فارغ ہوتی ہیں تو خود اپنے گھٹنے لے کے بیٹھ جاتی ہیں, پھر اور زیادہ عبادت میں سجدے تک سے مشکل ہو جاتی ہے. سجدے میں نہیں جا سکتے تو وہ عبادت جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کر ہی نہیں پاتے. لیکن ہاں, اس رات بھر کی عبادت اور دن بھر کے روزے سے بھی زیادہ اگر آپ کو کسی طریقے سے اجر پانا ہے تو وہ اخلاق کی بلندی, اخلاق, اچھا اخلاق. اور اچھا اخلاق کیسے پتہ چلتا ہے کہ کسی کا اخلاق اچھا ہے؟ اچھے اخلاق کو دیکھنا اور پرکھنا ہو اپنے اندر, دوسروں کے نہیں. ہم دوسروں کے لیے فوراً ججمنٹل ہو جاتے ہیں. اپنے اندر 4 چیزوں کو دیکھیے. 4 چیزیں ہمارے اخلاق کا آئینہ ہوتی ہے, اخلاق دکھاتے ہیں. سب سے پہلے ہمارا چہرہ. کسی کو دیکھ کر آپ کے دل پہ کیا بیتتی ہے, وہ آپ کو کیسی نگاہوں سے دیکھتا ہے, وہ آپ کو کس طرح کی اسمائل دیتا ہے, وہ کتنے کھلے چہرے سے آپ کو ملتا ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے. تو ہم سب اپنے میک اپ وغیرہ پر تو بہت توجہ دیتے ہیں, فیشل پہ اور اسکن کیئر پہ اور پتہ نہیں کیا کیا, لیکن وہ چیز جو حقیقت میں انسان کو خوبصورت بناتی ہے, وہ جھریاں نہیں جو انسان کے چہرے کو ریسٹرکٹ کر دیتی ہیں. وہ اصل میں وہ جھریوں کے باوجود بھی بہت سے چہرے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کیونکہ وہ ویلکمنگ ہوتے ہیں, وہ آپ کو دیکھتے کھل اٹھتے ہیں. عبداللہ بن جریر البجلی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے میں مسلمان ہوا جب بھی دیکھا ہے مسکراتے ہوئے دیکھا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ کے چہرے کی طرف نظر ڈالی ہو اور آپ مسکرا نہ رہے ہوں. اور ہمارے بچے اور ہمارے گھر والے اور سرونٹس وہ شاید ترس ہی جاتے ہوں کہ کسی وقت اماں کے چہرے پہ اسمائل آ جائے. ماں کے چہرے پہ اسمائل آتی, گھر روشن ہو جاتا ہے, سارے بوجھ ہٹ جاتے ہیں, ہر چیز کھل اٹھتی ہے, دنیا مسکرا اٹھتی ہے. لیکن ہم سب کتنے بخیل واقع ہو, میں تو اپنی بات کروں, ہم سب کتنے بخیل واقع ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم منہ بنا کے رکھیں گے اتنا ہمارا روز زیادہ ہوگا. حالانکہ محبت سے جتنے کام ہم کروا سکتے ہیں, پیار سے جتنے کام کروا سکتے ہیں, مسکرا کے جتنے کام کروا سکتے ہیں اتنے تو کسی طرح نہیں کروا سکتے. آپ دیکھیے جو کسٹمر سروس ہوتی ہے اس میں پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ اسمائل. آپ اسمائل کرتے جاؤ اور پروڈکٹ بھیجتے جاؤ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر باہر کی دنیا میں اسمائل کام کرتی ہے تو گھر کی دنیا میں اسمائل کام نہ کرتی ہو؟ ضرور کرتی ہے, لیکن ہمیں شیطان نے بس یہ سجھا دیا کہ منہ بنا کے رکھو. اور اس میں آپ دیکھیے کہ پھر جب یہ عادت ہو جاتی ہے نا کہ خواہ مخواہ غصے میں رہنے کی اور موڈ آف رکھنے کی اور بولنا چھوڑ دینے کی اور گھور گھور کے دیکھنے کی, پھر وہ ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. پھر وہ چہرے کا مستقل ایک امپریشن ہی وہی بن جاتا ہے. آپ مختلف لوگوں کو سوچتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کی مختلف تصویریں آپ کے سامنے آتی ہیں. ایک ہوتا ہے نا پکچر پرفیکٹ, آپ نے اسمائل دے کے تصویر کھنچوانی, وہ نہیں, وہ تو صرف پکچرز کے لیے لوگ اسمائل کرتے.
کبھی آپ غور کریں جو لوگ تصویریں کھنچا رہے ہوتے ہیں اور ہماری